السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، سورۃ الزخرف کی تفسیر ہمارے درمیان چل رہی ہے، اور گزشتہ کل ابتدائی ایک رکوع کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے آئی، جس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور اپنے انعامات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی جس نے انسان کو زمین بچھونا بنایا اور اس کے اندر راستے بنائے، ان راستوں سے چل کر انسان اپنے منزل مقصود کو پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہی جو آسمان سے ایک مقدار سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انعامات کو تذکرہ فرمایا، پھر آگے اور ایک نعمت یہ ذکر فرمائی کہ اللہ نے آپ ہی کی خدمت کے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جس پر تم سوار ہوتے۔ جب تم سواری کے لیے جانور کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ تو کیا دعا کرو؟ اپنے رب کو یاد کرو، اپنے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے اولاد بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز ٹھہرایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اولاد قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جانتے ہیں اللہ کی نہ بیوی ہے نہ اولاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوئے ہیں نہ کوئی اللہ سے پیدا ہوا ہے۔ میرے اور آپ کی اگر اولاد نہ ہو تو ہمارے لیے عیب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرنا اللہ کے لیے عیب ہے، اس لیے کہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، اللہ تنہا ہے۔ اور جو اولاد ہوتی ہے یہ ماں باپ کی جز ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طارق کے اندر فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ اس کو غور کرے کہ اللہ نے اسے کیسے پیدا کیا۔ انسان غور کرے کہ میں کیسے پیدا ہوں۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اللہ فرماتی انسان کو ایک اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے پانی سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ وہ منی کا خطرہ ہے جس سے اللہ نے انسان کو بنایا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پانی کے نکلتا ہے پیٹھ سے، ریڑھ کی ہڈی سے اور سینے کی ہڈی سے۔ مرد کی جو منی ہے، جو شہوت ہے، وہ اس کے پیٹھ کے اندر سے نکلتی ہے، اور عورت کا جو مادہ ہے وہ سینے کے ہڈی سے نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولاد جو ہوتی ہے یہ ماں باپ کا جز ہے۔ اب اللہ کے لیے اولاد قرار دینا گویا کہ اللہ کے لیے جز قرار دینا، تو ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی وحدانیت کا انکار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا تھا، لیکن یہ لوگ الٹا اللہ کے اولاد بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان واضح طور پر اللہ کا ناشکرا۔ ہوا یہ تھا
عرب کے جو لوگ تھے ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ یوں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. عرب یہ کہتے ہیں فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، حالانکہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کے لیے اولاد قرار دینا انسان واضح طور پر بڑا ناشکرا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے بیٹیاں اپنے لیے بنائی اور بیٹے تمہارے لیے بنائے. عرب یہ کہتے تھے کہ بیٹیاں اللہ کی ہیں اور بیٹے ہمارے لیے خاص ہیں. بیٹیوں کا جوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اپنے لیے بیٹے رکھ دیے. حالانکہ اس زمانے کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا ان کے لیے بڑا ناگوار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے بیٹیوں کو اپنا قرار دیا ہے، واصفاکم بالبنین، اور تم کو جو ہے بیٹے عطا فرمائے. حالانکہ تمہاری حالت تو یہ ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، حالانکہ جب ان کو اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے جس کے طرف وہ اللہ کو منسوب کر رہے ہیں، یعنی اللہ کو بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، اگر ان کو کہا جائے کہ تمہارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے، لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو بیٹی کے پیدائش پر ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹتا ہے اندر ہی اندر غم کے مارے. تو اپنے لیے تو بیٹی کو ناپسند کرتے ہو، لیکن یوں کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زمانے کے اندر بچی پیدا ہوتی اس کو ناگوار سمجھتے اور اس کو زندہ دفن کر دیتے. تو اللہ نے ان کے بارے میں یہاں پر کہا ہے تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ اپنے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹیاں بیٹے بنا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تم کو اگر بیٹی کی خوشخبری سنائی جائے تو تمہارا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور غم سے اندر ہی اندر تم گھٹنا شروع کر دیتے ہو. اور بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صفت یہ ذکر فرمائی اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، وہ بیٹی جو پرورش پاتی ہے، زینت اختیار کرتی ہے، وہ نشو و نما پاتی ہے زیوروں کے اندر. ظاہر سی بات ہے بچیاں جو ہوتی ہیں ان کا جو لگاؤ ہوتا ہے زیورات کے اندر، وہ ان سے کھیلنا کودنا کرتی ہیں، ان سے ان کا لگاؤ ہوتا ہے. ان کی جو کھیل کود کی چیز ہے وہی ہے گڑا ہے، گڑی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وہ مستقل تلوار سے تیر سے نہیں کھیلتے. اس زمانے کے اندر جو بچے ہوتے تھے مرد بچے، ان کے کھیلنے کے جو آلات تھے وہ تیر ہوتے تھے. ان کو تیر اندازی سکھائی جاتی، ان کو تلوار چلانا سکھایا جاتا، ان کو گھوڑ سواری سکھائی جاتی، ان کو مجاہد بنایا جاتا. لیکن بچیوں کی اس زمانے کے اندر سے پرورش وہ کھیل کود کے اندر ہوتی، زیورات کے اندر ہوتی، اور وہ گڑی کے اندر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کھیلتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس بیٹی کی منسوب، اس بیٹیوں کی نسبت تم اللہ کی طرف کر رہے ہو جن بیٹیوں کی نشو و نما پرورش ہوتی ہے زیوروں کے اندر. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب جھگڑا اگر ہو جائے تو جھگڑے کے اندر وہ اپنی بات کو صحیح طور پر پیش بھی نہیں کر سکتی. بیٹی جھگڑے کے اندر اپنی بات کو صحیح طور پر رکھ بھی نہیں سکتی، پیش بھی نہیں کر سکتی. ایسے ادنا اور ایسی معصوم بچیوں کا تذکرہ اور ان کی نسبت تم اللہ کی طرف کر رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان کی تو حماقت یہ ہے عرب کی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم اور نورانی مخلوق، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، فرشتے، ان کو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکیاں ہیں، ان کو تم نے لڑکیاں بنا دیا.
حالانکہ فرشتے لڑکیاں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوال کر رہے ہیں کہ تم کیسے ان فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں، معصوم ہیں، نورانی مخلوق ہیں، تم نے ان کو کیسے کہہ دیا کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ اشہدوا خلقہم، اللہ تعجب سے پوچھ رہے کیا جب ہم نے ان فرشتوں کو پیدا کیا، کیا یہ کفار مکہ اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ کیا انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے فرشتوں کو بیٹیاں بنائی، عورتیں بنائی؟ کیا انہوں نے اس کو دیکھا ہے؟ اشہدوا خلقہم، جب ہم نے ان کو پیدا کیا تو یہ وہاں پر موجود تھے. ستکتب شہادتہم، یہ جو کہہ رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اب ان کی گواہی کو ان کے اعمال میں لکھ دیا گیا ہے. وَيُسْأَلُونَ، کل قیامت کے دن ان کی اس جھوٹی گواہی کے بارے میں اللہ ضرور پوچھے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم نے کس دلیل کی بنیاد پر کہا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں؟ اگر کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو دلیل پیش کرو. بغیر دلیل کے تم نے کیسے ان کو بیٹیاں اور عورتیں تم نے قرار دی؟ تو یہ ہو نہیں سکتا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بجائے غیروں کی عبادت کر رہے ہیں. نبی ان کے پاس آ کر غیر اللہ کی عبادت سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کے طرف ان کو جوڑنے اور ان کو بلانے کی دعوت دیتے ہیں تو ایک حجت یہ قائم کرتے ہیں. وہ قالو، یوں کہتے ہیں لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان ہمارے سلسلے میں بتوں کی عبادت کرنا رحمان کو پسند نہیں ہوتا تو اللہ ہمیں ان بتوں کے لیے نہیں چھوڑتے. گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان بتوں کی عبادت کرنا رحمان کو پسند ہے، اسی وجہ سے رحمان نے ہم کو ڈھیل دے رکھا ہے. لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان نہیں چاہتا، اللہ نہیں چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے. اس لیے کہ نبی آ کر کہتے تھے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی منشا اور اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو کافر کہنے لگے اچھی بات ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ کی مشیت، اللہ کے منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، تو اللہ کی یہی منشا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کریں، اسی لیے ہم ان کی عبادت کے اندر، بت پرستی کے اندر لگے ہوئے. ما لہم بذالک من علم، اللہ فرمانے ان کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم نہیں ہے، بلکہ انہم الا یخرصون، ان کی یہ دلیل یہ خالص بکواس ہے. اصل میں ان کے پاس کچھ بھی اس سلسلے میں اٹکل بچوں کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پاس ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ رحمان نے ان کو بتوں کی عبادت کرنے کی پرمیشن دے رکھی ہے، ایسی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، چلو اچھی بات یہ کہہ رہے ہو کہ رحمان کے چاہنے پر ہم غیروں کی عبادت کر رہے ہیں. کیا اللہ پوچھ رہے ہیں کیا اس قرآن سے پہلے ہم نے ان کافروں کو کوئی ایسی کتاب دے رکھی ہے جس میں ہم نے یہ دلیل ثابت کی ہے کہ تم رحمان کے علاوہ بتوں کی عبادت کرو؟ ایسی کوئی بات ہم نے کتاب میں نازل کی ہو تو اس کو پیش کرو. بغیر دلیل کے خامخواہ کیوں الزام لگایا جا رہا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو ایک دوسری حجت ان کے پاس یہ ہے بل قالوا، بلکہ یوں کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امت، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایک راستے پر ہم نے پایا، ایک طریقے پر ہم نے ان کو پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، تو لہذا ہم بھی اپنے باپ دادا کی طرح ان بتوں کی پرستش کریں گے. دلیل تو نہیں ہے. اللہ نے کہا دلیل پیش کرو. کیا ہم نے کوئی تمہارے پاس قرآن سے پہلے کوئی کتاب ہم نے نازل کی ہو جس میں ہم نے حکم دیا ہو کہ تم اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرو؟ تو اب یہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ دیکھو دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، اور ہم بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چل کر انہی غیر اللہ کی عبادت کریں گے. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. اللہ تعالیٰ فرمانے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے معاملہ نہیں ہے، ہم نے آپ سے پہلے جتنے نبی بھی دوسرے قوموں کے پاس بھیجے ہیں
اور جب نبی نے ان کے قوم کے اندر مالداروں سے، عزت دار لوگوں سے بات کی ہے اور ان کو اللہ کی عبادت کے پاس بلایا ہے، تو اس زمانے کے مالدار بھی یہی کہتے تھے اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کی عبادت کرتے پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، تو لہذا ہم بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ان کی اقتداء کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے امام تھے، ہم ان کے مقتدی ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے جن کی عبادت کی ہم انہیں کی عبادت کر رہے ہیں، دلیل کچھ بھی نہیں، بس ان کا مسئلہ یہ ہے کہ باپ دادا ہمارے چلے ہم بھی اسی پر چلے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، کیا اگر تمہارے باپ دادا گمراہی پر تھے تم بھی گمراہی پر قائم رہو گی؟ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے باپ دادا کو عقل نہیں تھی اور وہ صحیح راستے پر نہیں تھے تو تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلو گی۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب پر فرمایا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا تم باپ دادا کے نقش قدم پر اس وقت تک چلتے رہو گے جبکہ تمہارے باپ دادا کو شیطان نے جہنم کی دعوت دی، تو تمہارے باپ دادا نے شیطان کی اتباع کر کے جہنم کا راستہ اختیار کیا، تو تم بھی اپنے باپ دادا کے راستے پر چل کے جہنم میں جاؤ؟ یہ کوئی دلیل نہیں۔ تو لہٰذا باپ دادا کے دین پر ہمیں پرانے لوگ ہمیں پرانے طریقے سے دیکھ لیتا ہے، ہم وہی پورا کریں گے۔ آج بھی زمانے کے اندر بہت سارے لوگ جن کے سامنے حق واضح ہے، قرآن و حدیث کے احکامات ان کے سامنے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے ریتی رواج کو ہم نہیں چھوڑتے، یہی بھی ہمیں پکے ہم چھوڑ دیں ہماری چیزیں پرانی۔ یہ دلیل اللہ نے فرمایا اگر وہ گمراہ تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے، اگر شیطان نے ان کو جہنم کا راستہ دکھایا تو آپ بھی کونی راستے پر چل کر جہنم کے اندر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا پچھلے قوموں کے پاس بھی، نبیوں کے پاس بھی ان کے ماننے والوں نے یہی جواب دیا تھا جو یہ لوگ آپ کو دے رہے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی اقتداء کریں گے۔ تو نبی نے ان کے جواب میں یوں کہا، قالا، نبی نے کہا اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، ارے بھائی تمہارے باپ دادا کے پاس جو علم تھا اس سے بہتر علم، اس سے بہتر ہدایت کی چیز میں تمہارے سامنے لے کر آیا ہوں، اس کے باوجود تم اپنے باپ دادا کے طور طریقے کو نہیں چھوڑے گے۔ ٹھیک ہے تم باپ دادا کے دین پر چلنا چاہتے ہو، اب تمہارے باپ دادا کے دین کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے واضح دلائل اور ایک قوی دین اور قوی دلائل میں لے کر آیا ہوں، اب بھی تم اپنے باپ دادا کی دین کو نہیں چھوڑو گے؟ تو وہ قوم نے صاف کہا قالو انا بما ارسلتم به کافرون، انہوں نے کہا بھائی آپ جتنا بھی علم لے کر آؤ، جتنے بھی دلائل لے کر آؤ، ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ کے دلائل سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، لیکن سنو اے نبی اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، ہم واضح طور پر نبی کو جھٹلاتے ہیں۔ انا بما ارسلتم به کافرون، آپ نے جو کچھ لے کر اللہ کی طرف سے آئے ہیں ہم ان تمام چیزوں کے منکر نہیں، کافر، ہم ان کو نہیں مانتے۔ تو لہذا واضح طور پر نبی کو اور نبی کے تعلیمات کو انکار کرنا ان کے لیے بڑا بھاری پڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرمایا فانتقمنا منہم، نبی کو واضح طور پر جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے ان قوموں کا انتقام لیا، ہم نے ان قوموں کو عذاب کے ذریعے سے پکڑا۔ حضرت موسیٰ کی مخالفت پر اللہ نے ان کو غرق کر کے دکھایا، حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو آسمان پر اٹھا کر الٹا کر دیا، حود علیہ السلام کی مخالفت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی تیز ہوائیں بھیجی کہ ساری ان کی بستی کو ہلاک و برباد کر دیا۔ فانتقمنا منہم، نبی کی جہاں مخالفت ہوتی ہے اللہ فوراً انتقام لیتے۔ ہم لوگ بھی نبی کی مخالفت کرتے، ہر عمل ہمارا نبی کی مخالفت، گویا کہ ہم نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہمارا ہر کام ہم نبی کے خلاف کریں۔ ہمارے شادی بیاہ،
ہمارے گھر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا ماحول، ہمارا لباس، ہمارا چہرہ، ہمارے کاروبار، یہ سب کچھ نبی کی تعلیمات کے خلاف. لیکن ہمارے لیے عذاب اللہ کا اس لیے نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ. اگر اللہ کے نبی کی دعائیں ہمارے ساتھ نہ ہوتی اور نبی کی دعاؤں کا صدقہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کب کے ہلاک و برباد ہو جاتے. اس لیے کہ جب مخالفت ہوتی ہے اللہ کی اور اس کے نبی کی، جس زمین کے حصے پر مخالفت ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، وہ زمین کا ٹکڑا اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو اشارہ کر، میں ابھی پھٹ کر اس کو اپنے اندر کو جو ہے اپنے اندر لے. زمین اللہ سے کہتی. اور جس جگہ پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے یا اللہ تیرا حکم اگر ہو تو میں ایسی بجلی اس کے اوپر برساؤں کہ یہ ہلاک ہو جائے، گناہ سے بچ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کا نتیجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور ہمیں بار بار ہمیں موقع دے. تو نبیوں کی مخالفت ہوئی، فانتقمنا منہم، اللہ فرمانے ہم نے ان کا انتقام لیا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر اللہ نے ہم کو حکم دیا اب ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام کیا. ہلاک ہوئے، برباد ہوئے، ان کی بستیاں اجڑ گئی، ان کے باغات، ان کے وہ گھر عالی شان سب کے سب دھرے کے دھرے رہ گئے اللہ کے نبی کی مخالفت پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر پڑھا. تو لہذا اس دوسرے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تنہا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے. اللہ تنہا ہے، تنہا تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا رہیں گے. اللہ ہر ایک کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، اللہ کے ساتھ کوئی جز ٹھہرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برداشت نہیں کرتے. اور دوسرا جو مضمون ہے اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ نبی کی مخالفت پر اور یوں کہنا کہ ہم اپنے باپ دادا کے طور طریقوں پر چلیں گے، حالانکہ قرآن کے احکامات، نبی کے واضح دلائل اور نبی کے احادیث آنے کے باوجود گمراہی، بدعات اور رسومات اور خرافات کو نہ چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بدعات، رسومات، خرافات سے ہم تمام کو، پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.